السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست احمد ذیشان اینڈ ویلکم ٹو دا ٹروس ٹی وی۔ دوستوں، اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو میں آگے کی طرف بڑھیں، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئکن کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے۔ دوستوں، اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نشان حیدر حاصل کرنے والے ایک فوجی کے بارے میں۔ تو دوستو، اب ہم راجہ عزیز بھٹی کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں۔ راجہ عزیز بھٹی جو عزیز احمد کے طور پر پیدا ہوئے تھے، لیکن عام طور پر راجہ عزیز بھٹی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ وہ پاک فوج میں ایک فوجی افسر تھے جسے نشان حیدر کے ساتھ 1965 میں ہندوستان کے ساتھ دوسری جنگ بکی کی جنگ کے دوران بہادری کارناموں کا حوالہ دیا گیا تھا۔ راجہ عزیز احمد بھٹی 6 اگست 1928 کو برطانوی ہانگ کانگ میں ایک پنجابی راجپوت گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا خاندان اصل میں ایک چھوٹا سا گاؤں سے تعلق رکھتا تھا جو ہندوستان کے پنجاب گجرات سے تقریباً 110 میل دور واقع تھا، جہاں سے انگریز ہجرت کر چکے تھے۔ ہانگ کانگ کے بعد اس کے والد اور دو ماموں کو ہانگ کانگ پولیس فورس میں ملازمت مل گئی۔ ان کے والد محمد عبداللہ بھٹی ہانگ کانگ کے کونیر کالج کے سابق طالب علم تھے، جنہوں نے بعد میں ہانگ کانگ پولیس فورس میں انسپکٹر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ عزیز بھٹی کی تعلیم ہانگ کانگ میں ہوئی تھی، جہاں انہوں نے میٹرک کی تعلیم مکمل کی اور ہانگ کانگ کے کونیر کالج میں تعلیم حاصل کی۔ لیکن 1941 میں ہانگ کانگ پر جاپانی حملے اور قبضے کی وجہ سے ان کی تعلیم روک دی گئی۔ انہیں 1944 میں امپیریل جاپانی بحریہ میں تیار کیا گیا تھا، سامری بھرتی کے عہدے پر اور ٹاور چوکیدار کی حیثیت سے۔ خدمات سر انجام دینے سے پہلے ان کی تعلیمی قابلیت کی وجہ سے امپیریل جاپانی بحریہ کے ذریعے پیش کردہ آفیسر اسکول میں جانے کی ہدایت کی گئی۔ تاہم دسمبر 1945 میں بھٹی خاندان ہندوستان چلا گیا اور عزیز بھٹی نے جون 1946 میں بطور ایئر مین رائل انڈین ایئر فورس میں شمولیت اختیار کی۔ 1947 میں قیام پاکستان کے بعد بھٹی نے پاک فضائیہ میں شمولیت اختیار کی اور بطور کارپول ترقی دی۔ پاک فضائیہ میں جس نے 1948 تک ایئر فورس میں خدمات انجام دی۔ سی پی ایل بھٹی رسالپور میں مشہور ایئر فورس اکیڈمی میں شامل ہونے کے لیے ایک متوقع امیدوار تھے۔ وہ اتنے روشن خیال تھے کہ فضائیہ نے اپنے ابتدائی برسوں میں دیکھنا تھا۔ 21 جنوری 1948 کو سی پی ایل بھٹی نے وزارت دفاع کو ایک درخواست جمع کرائی جس میں پاک فوج کو تبادلہ کرنے کی درخواست کی گئی، جس کی منظوری دے دی گئی اور بھٹی کو ہدایت کی گئی کہ وہ 1948 میں کاکول میں واقع ملٹری اکیڈمی میں شرکت کریں۔ اپنے ہم جماعت اور یکم پی ایم اے لانگ کورس کی کلاس سے اوپر کی ملٹری اکیڈمی سے پاس ہوئے اور اس تقریب کے مہمان خصوصی وزیر اعظم لیاقت علی خان نے 1950 میں سورڈ آف آنر اور نام تمغہ سے ان کو نوازا۔ وہ بطور لیفٹیننٹ کمشنر تھے۔ 16ویں پنجاب ریجمنٹ کی 4تھی بٹالین میں وہ 1951 میں لیفٹیننٹ کے طور پر 1953 تک ترقی پذیر ہوئے۔ بعد میں 1953 سے لے کر 1956 تک بطور کپتان کی حیثیت سے ترقی ہوئی۔ 1956 میں کیپٹن عزیز کو کینیڈا آرمی کمانڈ اور اسٹاف کالج میں اسٹاف کورس میں شرکت کے لیے بھیج دیا گیا، جہاں وہ 1960 میں اسٹریٹجک اسٹریچر کورس سے گریجویشن ہونے تک کینیڈا میں رہے۔ پاکستان واپس آنے پر کیپٹن عزیز کو 17ویں پوسٹ کیا گیا۔ پنجاب ریجمنٹ نے 1962 تک جنرل اسٹاف آفیسر کی حیثیت سے 1962 میں آرمی میں میجر کی حیثیت سے ترقی کے بعد میجر عزیز کو کوئٹہ میں اسکول آف انفنٹری اور ٹیکٹکس کی فیکلٹی میں لیا گیا، جو 1964 تک برقرار رہا۔ جنوری 1965 سے لے کر مئی 1965 تک میجر بھٹی نے 17ویں پنجاب ریجمنٹ کے جنرل اسٹاف آفیسر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں، لیکن بعد میں ستمبر 1965 میں ہندوستانی فوج کے بین الاقوامی سرحدوں کو عبور کر کے حملہ کر کے بعد میں ان دونوں فوجی کمپنیوں کے کمانڈر کے عہدے پر تعینات رہے۔ فوجی کمپنیوں کی رہنمائی کرتے ہوئے میجر بھٹی نے ابتدائی طور پر برقی کے علاقے کے نزدیک بی آر بی کینال کی اگلی پوزیشنوں پر تعینات تھے، جو پاکستان کے ضلع پنجاب کے ضلع لاہور کے نواح میں آتا ہے۔ ہندوستانی فوج کے ساتھ باضابطہ مصروفیات 7 سے 10 دسمبر کے درمیان ہوئیں، جب ہندوستانی فوج نے لاہور میں داخلے کے پیش نظر توپ خانے اور اسلحہ خانے کے ذریعے برقی سیکٹر پر قبضہ کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ بی آر بی کینال کے ذریعے برقی سیکٹر پر نسبتاً آسانی سے قبضہ کرنے کی بھارتی فوج کی کوششوں کے باوجود
میجر بھٹی کے ماتحت تعداد میں شامل فوجی کمپنیوں نے ہندوستانی فوج کو 7/8 ستمبر 1965 کی رات کے دوران ہاتھ سے لڑائی میں حصہ لینے پر مجبور کر دیا تھا، اور یہ لڑائی اگلے 3 دن تک جاری رہی، جس کے باوجود ہندوستانی فوج کو عددی فائدہ حاصل ہوا۔ BRB کنال کے ذریعے برقی سیکٹر کے دفاع کے باوجود راولپنڈی میں آرمی GHQ میں کام کرنے والے فوجی حکمت عملی کے خیالوں میں کم اہمیت نہیں تھی۔ برقی سیکٹر سخت اور تکلیف دہ تھا کہ ہندوستانی فوج کے اسلحہ خانے نے لاہور پر قبضہ کرنے کے اپنے منصوبوں کو روکنا تھا، لیکن برقی سیکٹر پر قبضہ کرنے اور BRB کنال کو ملانے والے پل کو تباہ کرنے پر توجہ مرکوز کی تھی۔ یہ واضح نہیں ہے کہ پاک فوج نے کمک ٹیموں کو فراہم کرنے کے لیے کیوں نہیں بھیجا۔ میجر بھٹی کی ٹیموں کا بیک اپ اور سوالنامہ پر مبنی تنازع بعد میں پیدا ہوا کہ کیوں میجر بھٹی اور ان کی ٹیمیں طویل عرصے تک بہادری سے لڑنے کے لیے تنہا رہ گئیں۔ لاہور میں اپنے اہل خانہ سے ملنے اور آرام کرنے کی پیشکش کے باوجود میجر بھٹی نے اس پیشکش کو لینے سے انکار کر دیا اور اس کے بجائے ایک آرمی سرجن سے کہا کہ مجھے یاد نہ کرو، میں واپس نہیں جانا چاہتا، میں اپنے پیارے وطن کے دفاع میں اپنے خون کا آخری قطرہ بہا دوں گا۔ بھٹی خندقوں کو بنانے کی طرف بڑھے اور دشمن کے ہتھیاروں کی نقل و حرکت کو دیکھنے کے لیے اپنے آپ کو آگے کی نگرانی کی طرف کھڑا کیا، جہاں وہ توپ خانے والے یونٹوں کو حکم دینے کے لیے بہتر نظریے کے ساتھ کھڑے رہتے تھے کہ کس طرح حوثیوں سے مغلوب شیل فائر کرنا تھا۔ 10 ستمبر 1965 کو میجر بھٹی معمول کے مطابق تھے، جب وہ آرمی سارجنٹ کی طرف سے خبردار کیے گئے تھے کہ وہ احاطہ کرنے اور اہداف سے باہر نکل جانے کے باوجود دشمن کی پوزیشن کا مشاہدہ کرنے کے لیے اپنی کھائی سے کھڑے ہوئے۔ ہندوستانی فوج کے اسلحہ خانے کو نشانہ بنانے کے لیے توپ خانے کا آرڈر دینے سے پہلے ان کا بہترین نظریہ لینے کے لیے اقدامات بھٹی بالآخر کندھے پر ٹینک کے شیل سے ٹکرا گئے اور فوری طور پر اثر میں ان کی شہید ہو گئے۔ شہادت کے وقت میجر بھٹی کی عمر صرف 37 سال تھی۔ میجر عزیز بھٹی کو پاکستان میں پنجاب کے گجرات کے قریب واقع ایک چھوٹے سے گاؤں لاڑیا میں ان کے بائی گھر کے صحن میں سپرد خاک کیا گیا۔ 1966 میں وفاقی حکومت نے اس بادشاہ کو قبول کیا اور برقی کے دفاع کے دوران بہادری کارناموں کے لیے بہادر نشان حیدر کو ایوارڈ دینے کا اعلان کیا۔ بعد ازاں وفاقی حکومت نے اپنے علاقے میں 1967 میں اپنے آبائی گھر میں ماربل قبر کا تعمیر کرنے کے لیے مالی اعانت فراہم کی۔ ان کی قبر پر صدارتی نشان حیدر کا حوالہ اردو میں لکھا گیا ہے اور در حقیقت ایک نظم ہے۔ اس کے ترجمے کے ساتھ یہ پڑھا جاتا ہے: حوالہ: شہادت کے چہرے کا رخ، ملک و قوم کا فخر ہے یہ نڈر، جنگجو ہیں ان کی تلوار کی ایک ہڑتال سے دشمنوں کی سب سے بڑی شدت کو مٹا دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے مقصد کے لیے جدوجہد میں فاتح ہو کر آیا تھا۔ بعد کے خواب کا میجر بھٹی نے لاہور فرنٹ پر بہادری سے مقابلہ کیا اور بعد ازاں نشان حیدر کے ساتھ پیش کیا گیا۔ تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔